میں دستور تھا کہ شرفائے عرب اپنے نو مولود بچوں کو عرب کے دیہاتوں میں بہترین جسمانی نشو و نما کے لیے اور عرب کی فطرتی صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کے لیے، خاص طور پر عربی زبان میں بچپن سے ہی فصاحت و بلاغت حاصل کرنے کے لیے وہ عرب کے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے پیش نظر سال میں 2 مرتبہ عرب کے مختلف قبائل سے خواتین آتی اور بچوں کو، بلکہ کھاتے پیتے گھرانے سے بچوں کو لے جاتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، انہی دنوں بھی دستور کے مطابق قبیلہ بنو حوازن سے ایک قافلہ جو کہ زیادہ تر خواتین پر مشتمل تھا وہ روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک خوش نصیب مئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی انتہائی کمزور اور مریض اور ایک گدھی جو انتہائی لاغر تھی۔ قافلے کے ساتھ ہم روانہ ہوئے۔ قافلے والوں کی سواریاں تیز تھیں، ہماری سواریاں انتہائی کمزور تھیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ قافلہ ہم سے آگے نکل گیا۔ قافلے والے یعنی وہ خواتین مکہ پہنچی۔ ان خواتین نے کھاتے پیتے گھرانوں سے بچے لیے۔ جب وہ حضرت اما آمنہ کے گھر جاتی، پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے، یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی جاتی۔ ان خواتین نے اس بچے کو یتیم سمجھا، چھوڑ دیا۔ آج ان خواتین کا نام و نشان بھی تاریخ میں، حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ لیکن جس خوش نصیب مئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اس یتیم بچے کو لیا، اس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی کئی مرتبہ تذکرہ ہوا۔ صحابہ اکرام اہل بیت اعظام بھی تذکرہ فرماتے تھے، اور آج بھی بلکہ قیامت تک منبر رسول سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہوتا ہے۔